غصے کی جڑ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ غصہ نہ کیا کریں. کیسے نہ کیا کریں؟ اگر دیکھیں، اگر کوئی پودا ہے اور اس میں کوئی کیڑا لگ گیا ہے یا کوئی اس میں کوئی بیماری آ گئی ہے، جب تک آپ بیماری کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اگر پتے اس کے خراب نکل رہے ہیں تو پتوں کو آپ کاٹتے رہیں، وہ دوبارہ خراب پتا نکلے، کیونکہ آپ نے اصل مسئلے کو حل نہیں کیا. تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو نگلتے ہیں، لیکن ہم میں یہ صلاحیت ہے انسانوں میں کہ ہم سیکھیں کہ یہ غصہ آ کہاں سے رہا ہے، بار بار کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ کو میں کیسے کاٹوں تاکہ بار بار یہ سین نہ بنے، یہ سچویشن نہ بنے میرے لیے نا. اور غصے کی غصے کے کچھ پہلو ایسے ہیں یا کچھ طرح کا غصہ ایسا ہے جو ایکچولی اچھی چیز ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے کیونکہ ہمارے نیچرل میکینزمز میں سے اداسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، خوشی ڈالی ہے، خوف ڈالا ہے، غصہ ڈالا ہے. دیکھیں، اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور مجھے غصہ نہ آئے تو یہ تو کوئی خرابی ہے. غصہ آنا تو، بلکہ دنیا میں جو انصاف کی تحریکیں ہوتی ہیں یا پولیٹیکل چینجز آتی ہیں بہتری کے لیے، یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے، یا غصے پہ ہی ہوتے ہیں نا. اور کبھی کبھی دنیا میں بہت اچھی تبدیلی صرف غصے کی وجہ سے آتی ہے. تو غصہ بائی اٹ سیلف کو بری چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ مقامات پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا تھا، ان کو بھی آیا تھا. تو یہ چیز ان اینڈ آف اٹ سیلف اپنے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ بہت غلط چیز ہے. غلط طرح کا غصہ غلط چیز ہے. غصے کے کئی ڈیمینڈ، ایک تو ہے صحیح طریقے کا غصہ، پھر اور ہیں کہ ہر چیز پہ غصہ. یہ چائے یہاں پہ کیوں رکھی ہے، دروازہ پھر کھلا چھوڑ گئے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑکنا رائٹ. وہ کاظمین والی بات ہی نہیں آتی. کاظمین تو ایک اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے، یہ تو سارا وقت غصے میں رہتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا اصل تعلق چائے کی چینی سے نہیں ہے، یا دروازے کے کھلے ہونے سے نہیں ہے، یا ٹوائلٹ سے، یا والیوم سے نہیں ہے، یا ٹی وی کھلا چھوڑ دیا اس سے نہیں ہے. ان چیزوں سے اس کا اصل تعلق نہیں ہے. اس کی کوئی اور جڑ ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، رائٹ. پھر اور غصہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بہت خوش اور کام اور ریلیکس، لیکن ایک دم سے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. آپ پہچانے ہی نہ کہ یہ ہوا کیا ہے انسان کو، اور پھر دوبارہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے جیسے اگر گراف ہو تو ایسے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، رائٹ. تو یہ بھڑک کہاں سے آتی ہے، کیا چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا، یہ سائیکولوجیکل سائیڈ ہے. اگر یہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر قرآن نے جو ہدایت دی ہے کہ اس کو وہ سپریس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس میں گہرے نہیں اتریں گے، تب تک آپ اس ہدایت کو کیسے اپلائی کریں گے؟ بار بار اسی غلطی میں پڑھتے چلے جائیں گے کہ میں غصے میں آ جاتا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو کوئی تو چیز ہوگی جو آپ کو فیول کر رہی ہے، اس کو فکس کر لیتے ہیں. کوئی چیز ہے جو ایڈریس نہیں ہوئی ہوئی. ایک ہوتا ہے مرض، اور ایک ہوتے ہیں اس کے سمٹمز، رائٹ. سمٹمز ہے کہ دانے نکل آئے، سمٹمز ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، سمٹمز ہوتے ہیں کہ وہ جو پسینہ آ رہا ہے، سمٹمز ہیں. آپ تولیے سے پسینہ ہٹا دیں، چلو حل ہو گیا مسئلہ. نہیں، مرض تو کوئی اور ہے.